اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 یعنی 21۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت، لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، وَإِنْ اور اگر، ارد ارادہ کرو، تم کے میننگ ہے تم، اگر تم ارادہ کرو، استبدالہ کے بدل ڈالو، زوجن بیوی کو، زوجم مکانہ جگہ بیوی، زوجن جگہ بیوی کے، یعنی اگر تم ارادہ کرو کہ بیوی کی جگہ بیوی کو بدل ڈالو یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کر لو، ایک کو طلاق دے دو اور دوسری کے ساتھ شادی کرو، اگر تم ارادہ کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ اور دیا ہو تم نے، احدا ایک کو، ہننا عورت کو، یعنی اس ایک عورت کو جو پہلے والی ہے، قنطاراً خزانہ دیا ہو یا بہت سا مال دیا ہو پہلی عورت کو، یعنی مہر وغیرہ میں، فلا پس نہیں، تأخذوا تم پکڑو، یعنی نہیں تم لو، ویسے تأخذوا تم پکڑو میننگ ریئل میننگ ہے، لیکن ادھر ہم میننگ لیں گے پس نہیں تم لو، منہ اس میں سے، یعنی اس خزانے میں سے، شیئاً کچھ بھی، پس نہیں تم لو اس میں سے کچھ بھی، اتأخذونہ، آ کے میننگ کیا، تا کے میننگ تم، خذو پکڑو گے یا لو گے، نہو ہو کے میننگ اس سے، کیا تم لو گے اس سے، بہتاناً بہتان لگا کر یا تہمت لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا اور گناہ واضح، اور یعنی ظلم کر کے، یعنی گناہ واضح کر کے اور تہمت لگا کر تم اس سے وہ واپس لوگے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی شریعت جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس میں بھی عورتوں کا کتنا اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیے عورت کو، کہ اگر نکاح کر کے عورت کو تم نے جو کچھ دیا ہے، حق مہر میں دیا ہے، جس طرح بھی جو کچھ دیا ہے، تو جب تم اسے طلاق دو گے اور دوسری زوج کرو گے، دوسری بیوی کرو گے، تو کیا تم اس سے وہ چیزیں واپس لوگے؟ نہیں، بہتان لگا کے اور کھلا ظلم کر کے، تو یہ چیزیں اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ عرب والے جو ہے پہلے عرب کے جاہلیت کے زمانے میں جو ہے جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے وارث، یعنی شوہر کے جو وارث باپ ہو گیا، بھائی ہو گیا، بیٹے ہو گئے، کوئی بھی، وہ اس عورت کو، اس کی بیوی کو یعنی وراثت میں لے لیتے تھے، سوتیلے بیٹے وغیرہ اس کو وراثت میں اس عورت کو لے لیتے تھے کہ یعنی یہ جو ہمارے باپ نے اس کو جو مال دیا ہوا ہے یہ باہر نہ چلا جائے، یا اس کی شادی کہیں اور کر کے تو اس سے بھی جو ہے حق مہر لے لیتے تھے اس کے بدلے، یعنی ظلم ہوتا تھا، زبردستی عورت کے ساتھ اس طرح کیا جاتا تھا۔ تو اب اس آیت میں مزید عورت کے ساتھ جو ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو وہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے جو عورت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھی، جو پہلے ہم نے کل کچھ آیت میں پڑھی تھی، تو کچھ آج یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہوتا تھا عورت کے ساتھ، جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت سے
جو پہلی عورت کی ہوتی تھی اس کو جو کچھ دیا ہوتا تھا، تو کسی اور عورت سے جب نکاح کرتے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتے اور مختلف طریقے سے اس پر زیادتیاں اور سختیاں کرتے، اس لیے کہ وہ جو ہے مجبور ہو جائے، اور مجبور ہو کر جو اس کو حق مہر ملا ہے یا کچھ اور جو اس کو دیا گیا ہے، اس کے نام کیا ہوا ہے، وہ اس کو واپس دے دے، اور اس مرد جو دوسری شادی کر رہا ہے وہ اس میں اس کے کام آ جائے حق مہر کے لیے۔ تو اس طرح عورت پر زیادتیاں کرتے تھے، تو اللہ نے منع فرما دیا۔ جب اللہ نے منع فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، کہ اگر دوبارہ اس طرح کیا جائے کہ عورت پر جھوٹی تہمت بہتان لگا دی جائے اور واضح اس پر اس طرح سے ستایا جائے کہ وہ اپنا حق مہر سب کچھ چھوڑ دے، اس کو قید میں رکھا جائے، اس کو طلاق نہ دی جائے، اور وہ مختلف طریقوں سے اس کو ستایا جائے، اس پر الزام لگائے جائے، اور وہ جو ہے معاشرے میں الزاموں سے اور تہمت لگانے سے ڈرے اور اس کو حق مہر چھوڑ دے۔ تو اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، تو اگر وہ ایسے کرے گا تو وہ نافرمانی میں آئے گا اور اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر کہتا ہے منع فرمایا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وَكَيْفَ اور کیسے تَأْخُذُونَهُ تم اس سے لوگے، تا تم خُذُو پکڑو گے، ہو اس سے، یعنی کیسے تم پکڑو گے اس سے، یعنی وہ مال کیسے تم لوگے اس سے، وقد اور تحقیق افضا بعضکم الی بعض البتہ اور تحقیق تم مل چکے ہو ایک دوسرے سے، وَأَخَذْنَا اور پکڑو گے، مِنْکُمْ تم، اور پکڑا ہے یا لیا ہے، اخذنا اور خضو، ایک اخذنا خضو سے نکلا ہے، اسی طرح کے معنی ہے پکڑنا یا لے لینا، تو اور لیا ہے منکم تم سے، من سے کم تم، تو تم سے لیا ہے، میثاقاً وعدہ یا عہد، غلیظاً پختہ پکا، اور کیسے تم اس سے لے سکتے ہو وہ کچھ جو دیا ہوا ہے، تحقیق تم مل چکے ہو اس سے، تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور لیا ہے تم سے اس نے پکا وعدہ۔ پکا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، اس نکاح میں حق مہر مقرر ہوا ہے، اس نکاح میں جو خرچہ وغیرہ اس کا مقرر ہوا ہے، وہ تم اس سے واپس کیسے لے سکتے ہو جب تم نے اس سے صحبت کی ہے، تم اس کے ساتھ مل چکے ہو، ایک دوسرے سے تم مل چکے ہو، تو کیسے تم اس سے یہ واپس لے سکتے ہو؟ جب نکاح میں ایک عورت نے مہر کے مقرر ہو کے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا ہے اور تم اس سے مل چکے ہو، تو پھر تم اس سے وہ مال واپس نہیں لے سکتے۔ جبکہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا ہے ان آیتوں میں، اور آگے بھی آیتیں ہیں لیکن وہ پھر کل پڑھیں گے، کیونکہ آج کا سبق کافی ہو چکا ہے، ٹائم جتنا ٹائم ہم لیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ کل پڑھیں گے اللہ نے زندگی دی تو۔ لیکن یہ جو ہے اس آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے تو اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی بہت لوگ مسلمانوں میں بھی اب بھی یہ کام لوگ کرتے ہیں، اور عورتوں کو جو ہے مختلف طریقے سے تنگ کر کے طلاق دے کے اور حق مہر معاف کروا کے جو ہے طلاق دے دیتے ہیں، جو کہ اللہ نے سخت منع فرمایا ہے یہ قرآن مجید۔ اس لیے تو کہتے ہیں ترجمے سے قرآن مجید پڑھو تاکہ اسلام کا پتہ چل جائے، مسلمان کا پتہ چل جائے کہ مسلمان کیسے زندگی گزارے۔ آج کل تو کسی کو پتہ ہی نہیں
کہ کیسے زندگی ہم گزاریں. وہ جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے گزار رہے ہیں زندگی، جو کہ کافی جو رسم و رواج ہے وہ اسلام کے مخالف وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کے ترجمے کا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، شریعت ہمیں کیا کہتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن کا ترجمہ کریں. ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس کا ترجمے سے پڑھیں، اور ہمیں اس کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رحمان و رحیم، یا غفور الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے استادوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، اور وقت نزاع کی سختی بھی آسان کر دے. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ ہماری تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کی محتاجی سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. یا اللہ ہماری ساری جائز خواہشات اور ضروریات پوری کر دے. یا اللہ تو جس راستے کو پسند کرتا ہے اس پر ہمیں چلا، ہمیں نیکی کی ہدایت دے. آمین ثم آمین.